اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کھلے ہوئے بادبانوں کے ساتھ کھیتوں کے درمیان میں جہازوں کے چلنے کا یہ منظر کیا ہی حیرت افزا اور حوصلہ بخش اور ہیبت ناک ہوگا۔ گویا سمندری طوفان کا انہیں سامنا ہے اور وہ اٹھتی موجوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل تھا۔ پھر یہ کریڈٹ سلطان کی ہمت، کمال، دیانت اور بلند ہمتی کو جاتا ہے، جنہوں نے ہر قیمت پر اس ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کے لیے یہ منصوبہ تشکیل دیا۔ نیز عثمانی سلطنت کے انجینئر اور کام کرنے والے بہت سے ہاتھوں کو جاتا ہے، جنہوں نے پورے جذبے اور حوصلے سے اس بڑے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ سب کچھ صرف ایک رات میں ہوا۔ قسطنطینیہ کے باسی ابھی تک اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کر رہے تھے۔ 22 اپریل کی صبح کو جب ان کی آنکھ کھلی تو شاخ زریں میں ہر طرف عثمانیوں کے فلک شگاف نعروں، ایمان افروز ترانوں اور اللہ اکبر کی تکبیروں کی آواز گونج رہی تھی۔ عثمانی جہاز فوراً سمندری راستے پر قابض ہو گئے۔ اب قسطنطینیہ کا دفاع کرنے والی فوج اور عثمانی سپاہ کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی۔ ایک بیزنطینی مورخ نے اس کارنامے کے بارے میں اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، ہم نے اس طرح کا معجزہ نہ پہلے دیکھا اور نہ اس کے بارے سنا۔ محمد فاتح نے زمین کو سمندر میں تبدیل کر دیا اور موجوں کی بجائے اپنے جہازوں کو پہاڑ کی چوٹیوں پر چلایا۔ اس کارنامے کی وجہ سے محمد ثانی سکندر اعظم سے بھی سبقت لے گیا ہے۔ قسطنطینیہ کے رہنے والوں میں مایوسی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ طرح طرح کی افواہیں اور باتیں ہونے لگی۔ یہ افواہ بھی عام ہوئی کہ قسطنطینیہ اس وقت فتح ہوگا جب جہاز خشکی پر چلیں گے۔ اسلامی جہازوں کی شاخ زریں میں موجودگی کا شہر کا دفاع کرنے والی فوج کے مورال پر بہت برا اثر ہوا اور ان کے معنوی روح کو بہت ضعف پہنچا۔ یہ لوگ مجبور ہو گئے کہ دوسروں کی دیواروں کا دفاع کرنے والی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد کو شاخ زریں کی طرف پشت دیوار کے دفاع پر متعین کریں تاکہ اس طرف سے مسلمانوں کے حملوں کو روکا جا سکے، کیونکہ یہ دیوار بہت کمزور تھی اور اس سے پہلے سمندری پانی اس کی حفاظت کرتے تھے۔ سو فوجوں کی تقسیم نے دوسری دیواروں کے دفاع کو متاثر کر دیا۔ بیزنطینی فرما روا نے شاخ زریں میں عثمانی بحریہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے کئی تدبیریں کی، لیکن اس کی جاں فروشانہ کوششیں، جن کو عثمانی فوج وقت سے پہلے بھانپ لیتی تھی، کارگر ثابت نہ ہوئی اور سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عثمانیوں نے شہر کا دفاع کرنے والے مورچوں اور دیواروں پر مسلسل گولہ باری کی اور کمندیں ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی۔ بیزنطینی فوج بھی دیواروں کی تعمیر اور شگافوں کو بھرنے میں جٹ گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے دیواروں کو پھاندنے کی جب بھی کوشش ہوتی تو اسے ناکام بنا دیا جاتا۔ مسلمانوں نے محاصرہ اور سخت کر دیا، جس کی وجہ سے محاصرون کی مشقت، تھکاوٹ اور پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وہ دن رات مشغول رہے اور کافی حد تک پریشان ہو گئے۔ عثمانیوں نے باسفورس اور شاخ زریں کے قریبی ٹیلوں پر توپیں نصب کر دی تاکہ بیزنطینی جہازوں اور ان کی مددگار جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اس تدبیر نے دشمن کے جہازوں کی نقل و حرکت کو ناممکن بنا دیا اور دشمن کی بحریہ شاخ زریں باسفورس اور ارد گرد کے پانیوں میں پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی۔ قسطنطین کی اپنے مددگاروں سے میٹنگ۔ قسطنطین، اس کے مددگاروں، مشیروں اور نصرانی سرداروں نے شہر میں ایک میٹنگ کی۔ شرکا میٹنگ نے قسطنطین کو مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے اور مسیحی قوموں اور یورپی ملکوں سے امداد طلب کرے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نصرانی لشکر آ جائیں اور محمد فاتح محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن قسطنطین نے اس رائے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری لمحہ تک مقابلہ کرے گا
اور اپنی رعایا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا تاکہ شکست کے صورت میں اس کا مدفن اپنی رعایا کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا، اس شہر میں رہ کر اس کا دفاع کرنا ایک مقدس فریضہ ہے اور میں اس فریضے کو ضرور ادا کروں گا، لہٰذا شرکائے مجلس مجھے یہ مشورہ ہرگز نہ دیں کہ میں شہر میں چھوڑ کر نکل جاؤں۔ الغرض قسطنطین نے وفود بھیجے جنہوں نے قسطنطین کی نمائندگی کی۔ یہ وفود امداد کی طرف یورپ کے کونے کونے میں پہنچ گئے، لیکن خائب و خاسر واپس آئے اور محمد فاتح کے خلاف انہیں کہیں سے امداد نہ مل سکی۔ دولت عثمانیہ کے خبر رساں اداروں نے قسطنطنیہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو چھان مارا اور خبر رسانی کی انتہا کر دی۔ عثمانی قیادت اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کے بارے میں تمام معلومات رکھتی تھی۔ عثمانیوں کی طرف سے نفسیاتی حملہ۔ سلطان محمد ثانی نے فصیلوں پر حملہ زور بڑھا دیا اور ہر حملے کو ٹھوس اور سخت کر دیا تاکہ وہ منصوبہ جو دشمن کو کمزور کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس میں کامیابی ہو۔ عثمانی فوجوں نے دیواروں پر حملوں کی کارروائی اور کمان ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش جاری رکھی۔ ہر حملہ اور کوشش شجاعت و بہادری اور اثار و قربانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے شاہ قسطنطین کی فوجوں کا دل دہلا رہے تھے اور عثمانیوں کے ترانے ان پر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے بڑی بڑی توپوں کو پیچھے پہاڑی چوٹیوں پر نصب کرانا شروع کیا اور ان توپوں نے بندرگاہ کی طرف گولہ باری شروع کر دی۔ ایک گولہ ایک تجارتی جہاز کو جا لگا جو اسی وقت غرق آب ہوا۔ دوسرے جہازوں پر خوف طاری ہوا اور وہاں سے نکل کر بھاگے اور غلطہ کی دیوار میں جا کر پناہ لی۔ عثمانی فوج کے بڑے حصہ نے بجلی کی تیزی سے یکے بعد دیگرے کئی حملے کیے اور نصرانی فوجوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان محمد فاتح رات دن بغیر کسی وقفے کے بری اور بحری علاقوں پر حملہ کرتا رہا اور آگ پھینکتا رہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ محاصرین کی طاقت جواب دے جائے اور رات دن کے کسی حصے میں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی آرام نہ کر سکے۔ اس طرح ان کے ارادے پست ہو جائیں گے، ان کے دل کمزور اور مردہ اور ان کے اعصاب بوجھل اور ناکارہ ہو جائیں گے اور ایک چھوٹی بات بھی ان کے لیے پہاڑ ثابت ہوگی۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی اور سلطان اس کی منصوبہ بندی کر کے اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا۔ محصور فوج ایک دوسرے کے چہروں کو غور سے دیکھ رہی تھی اور ان کے چہروں پر چھایا ہوا خوف و ہراس اور مایوسی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ اس بلا ناگہانی سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کہ اس عذاب سے ہماری روحیں چھٹکارا حاصل کر لیں گی۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اگر عثمانیوں کو شہر میں داخل ہونے میں کامیابی ہو گئی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ شاہ قسطنطین نے مجبوراً دوبارہ مجلس مشاورت منعقد کی۔ ایک نصرانی سپہ سالار نے یہ تجویز پیش کی کہ عثمانیوں پر ایک سخت حملہ کیا جائے اور بیرونی دنیا تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا جائے۔ یہ مجلس مشاورت قائم تھی اور مختلف تجاویز پیش ہو رہی تھی کہ ایک فوجی بھاگتا ہوا اس کانفرنس میں آ گھسا اور شرکا کانفرنس کو بتایا کہ عثمانیوں نے وادی لیکونس پر بہت بڑا اور سخت ترین حملہ کر دیا ہے۔ قسطنطین نے کانفرنس ختم کر دی، چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنی محافظ فوج کے ساتھ لیے میدان جنگ میں کود پڑا۔ رات گیر تک جنگ جاری رہی اور بالآخر عثمانی فوج واپس چلی گئی۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ اچانک ایک حملے پر حملہ کرتا ہے اور ہر حملے میں نئی جنگ تکنیک، محاصرہ کا نیا انداز اور نفسیاتی جنگ کا ایک انوکھا طریقہ کام میں لاتا تھا۔ اس کی ہر جنگی چال پہلے سے مختلف ہوتی تھی جسے دشمن ناواقف ہوتا تھا۔ محاصرے کی ابتدائی مراحل میں عثمانی فوجوں نے شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا۔ زیر زمین سرنگیں کھود کر مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی۔ جب شہر کی محافظ فوج نے زیر زمین سخت ضربوں کی آوازیں سنی جو آہستہ آہستہ شہر سے قریب ہوتی جا رہی تھی، شاہ قسطنطین اپنے فوجی جرنیلوں اور مشیروں کو ساتھ لیے بڑی تیزی سے اس جگہ پہنچا جہاں سے ضربوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فوراً بھانپ گئے کہ عثمانی فوج سرنگیں کھود کر شہر میں داخل ہونے کی تدبیر کر رہی ہے۔ دفاعی فوج بھی حملہ آور فوج کی سرنگوں کے بالمقابل اسی طرح کی سرنگیں کھود کر اس حملے کے جواب کے لیے مستعد ہو گئی۔
بیزنطینی فوج بڑی رازداری سے یہ سرنگیں کھود رہی تھی اور مسلمانوں کو ذرا بھی علم نہیں تھا کہ ان کے بالمقابل سرنگیں کھودی جا رہی ہیں۔ عثمانی جب سامنے والی اس سرنگ تک پہنچے جو ان کے لیے تیار کی گئی تو وہ سمجھے شاید وہ انتہا خانوں یا خفیہ سرنگوں تک پہنچ گئے ہیں جو شہر میں جاتی ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے، لیکن فرحت و انبساط کے یہ لمحے کچھ زیادہ طویل نہیں تھے۔ فوراً رومی فوج نے انہیں آ لیا اور ان پر آگ کے علاوہ اور جلتی ہوئی رال پھینکی، جس کی وجہ سے بہت سے آدمی جو سرنگوں میں موجود تھے دم گھٹ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ جل گئے اور جو زندہ بچے یہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے گئے۔ لیکن یہ ناکامی عثمانیوں کے حوصلے پست نہ کر سکی۔ انہوں نے سرنگیں کھودنے کا دوبارہ پروگرام بنایا۔ شاخ زرعی کے کنارے کے درمیان پھیلا ہوا علاقہ سرنگیں کھودنے کے لیے مناسب تھا۔ مسلم فوجوں نے بڑی جانفشانی سے مختلف جگہوں سے سرنگیں کھودنا شروع کر دی اور محاصرہ کے آخری دن تک ان کی یہ کوشش جاری رہی۔ اس جرأت اور بہادری کی وجہ سے اہل قسطنطینیہ پر اس قدر خوف و ہراس چھایا کہ بیان سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ چل رہے ہوتے تھے اور اپنے قدموں کی چاپ سنتے تو انہیں گمان ہوتا کہ یہ کدالوں اور کسیوں کی آواز ہے اور عثمانی پھر سے سرنگیں کھودنے میں مصروف ہیں۔ کئی بار انہیں یہ وہم گزرا کہ زمین پھٹ جائے گی اور اسے عثمانی فوج نکل کر شہر کے گلی کوچوں کو بھر دے گی۔ وہ اچانک دائیں دیکھتے اور پھر فوراً اپنے بائیں نظر دوڑاتے، کبھی گھبراہٹ سے ادھر اشارہ کرتے اور کبھی ادھر اور کہہ اٹھتے وہ ترکی آ رہا ہے، دیکھو وہ شخص ترکی لگتا ہے۔ اپنے سائے سے ڈرنے لگے تھے، اپنی پرچھائی دیکھتے تو کہہ اٹھتے ترکی انہیں بھگا رہے ہیں۔ افواہیں عام تھی، لوگ ایک دوسرے کو جھوٹی خبریں اس انداز سے سنا رہے تھے جیسے وہ حقیقت ہوں اور کسی نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو۔ اس طرح قسطنطینیہ کے باسیوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس خوف کے سبب ان کے ذہن معاف ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں تھے۔ ایک گروہ جرأت سے کام لے رہا تھا تو دوسرا خوف کے مارے ٹکٹکی باندھے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ایک فریق غور و فکر کرتے ہوئے زمین کرید رہا تھا تو ایک اپنے ساتھیوں کے چہرے کو ناکامی اور واضح اپنائیت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ عثمانیوں کا کام کچھ آسان نہیں تھا۔ سرنگیں جو وہ کھود رہے تھے ان کے کئی جوانوں کو زندہ درگور کر چکی تھی۔ کئی جوان دم گھٹنے سے اور کئی زمین کے باطن میں جل کر ابدی نیند سو گئے تھے، اور ان کوششوں کے دوران ایک بہت بڑی تعداد رومیوں کے ہاتھوں قید ہو گئی تھی، جن کے سر کاٹ کر رومیوں نے عثمانیوں کی فوجوں پڑاؤ میں پھینک دیے تھے۔ عثمانی فوجوں کا غیر متوقع حملہ۔ شہر میں گھسنے کے لیے عثمانیوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ لکڑی کے تختوں سے ایک بہت بڑا اور بلند چلتا پھرتا قلعہ بنایا۔ اس موبائل قلعہ کی 3 منزلیں تھیں۔ یہ مصنوعی قلعہ شہر کی دیواروں سے زیادہ اونچا تھا۔ اس قلعہ کو زروں اور گیلے چمڑے کا لباس پہنا دیا گیا تاکہ آگ اثر نہ کرے۔ ہر منزل میں آدمی بٹھا دیے گئے۔ اوپر والی منزل میں تیر انداز تھے اور ہر اس شخص کو نشانہ بناتے تھے جو دیوار سے سر نکالتا تھا۔ جب عثمانی اس قلعہ کو لے کر آگے بڑھے تو شہر کا دفاع کرنے والوں کے دلوں پر رعب چھا گیا۔ مسلمان اپنے اس متحرک قلعہ کو باب رومانوس کی دیوار کے قریب لائے۔ شاہ قسطنطین بذات آگے بڑھا اور اس کے ساتھ اس کے سپہ سالار بھی تھے تاکہ وہ اس متحرک قلعہ کی راہ روکیں اور اسے دیوار سے پیچھے دھکیلنے کی سبیل کریں۔ عثمانی اسے دیواروں تک لے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعہ فصیل سے جوڑ دیا گیا اور متحرک قلعہ والوں اور فصیلوں پر موجود نصرانی فوجوں کے درمیان لڑائی شروع کر دی گئی۔ معرکہ کارزار خوب گرم ہوا۔ مسلمان قیدی جو ابھی تک قلعہ میں زندہ تھے فصیلوں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور قید سے رہائی پائی۔ قسطنطین کو یقین ہو گیا کہ شکست ہو کر رہے گی، لیکن محصورین نے قلعے پر خوب آتش باری کی، حتیٰ کہ اس کا قلعہ پر بھی اثر ظاہر ہوا۔ متحرک قلعہ آگ پکڑ گیا اور جل گیا اور اپنے قریبی بیزنطینی برجوں پر گر پڑا۔ اس قلعہ میں جتنے دفاع کرنے والے سپاہی تھے تمام کو قتل کر دیا گیا اور خندق کو مٹی اور پتھروں سے بھر دیا گیا۔ عثمان مایوس نہ ہوتے ہوئے اور کوشش کرتے رہے۔ فاتحہ جو اس وقت اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا، کل ہم ایسے 4 متحرک قلعے اور بنائیں گے۔ محاصرہ طول پکڑ گیا اور اس میں سختی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ بیزنطینی تھک ہار گئے۔ 24 مئی کو سرداران ان شہر نے شاہی محل میں میٹنگ کی جس میں قسطنطین بذات خود شریک ہوا۔ میٹنگ میں شریک سب لوگ افق پر
قنوت کے چھائے ہوئے بادل دیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے بادشاہ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ وہ شہر فتح ہونے سے پہلے نکل جائیں، لیکن بادشاہ نے دوبارہ اس تجویز کو رد کر دیا اور شہر میں رہنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ آخری لمحہ تک اپنی رائے کے ساتھ دے گا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو بادشاہ سے باہر آیا اور جیسے ہی محل سے باہر آیا اور دیواروں اور قلعہ بندیوں کا معائنہ کرنے لگا، کئی افواہیں شہر میں گردش کر رہی تھی اور شہر کا دفاع کرنے والی فوجوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ ان افواہوں میں سب سے اہم 16 جمادی الاول بمطابق 25 مئی کو پیش آنے والا واقعہ تھا۔ ہوا یہ کہ شہری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مورتی اٹھائے شہر میں گھوم رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے اور دشمنوں کے خلاف مدد کی درخواست کر رہے تھے کہ اچانک مورتی ان کے ہاتھوں سے گری اور چکنا چور ہو گئی۔ مورتی کا یوں ٹوٹنا مسیحیوں کے نزدیک ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو آنے والے کسی خطرناک امر کی طرف اشارہ تھا۔ شہر کے رہنے والے اس واقعہ سے بہت متاثر ہوئے، بالخصوص شہر کا دفاع کرنے والی فوج بے حد پریشان ہو گئی۔ پھر دوسرا دن یعنی 26 مئی کو ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ زوردار بارش ہوئی، بجلی چمکی اور آسمانی آگ کا ایک گولا عین صوفیہ کی چھت پر آ گرا۔ شب نے اسے شہر کے لیے بدشگونی خیال کیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور یہ شہر عنقریب عثمانی مجاہدوں کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ بشب کی یہ باتیں سن کر بادشاہ اس قدر پریشان ہوا کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ عثمانی توپ خانہ مسلسل گولہ باری کر رہا تھا اور دیواروں اور قلعہ بندیوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ فصیل میں اب جگہ جگہ رخنے پیدا ہو گئے تھے۔ عثمانی لشکریوں نے قلعہ سے گرے ہوئے پتھروں اور اینٹوں سے خندقوں کو پر کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ کسی بھی لمحے مسلمان حملہ کر کے شہر میں گھس سکتے ہیں، لیکن کس جگہ سے شہر میں داخل ہوں گے قطعی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ محمد فاتح اور قسطنطین کے درمیان آخری مذاکرات۔ محمد فاتح کو اس بات کا یقین کامل ہو چکا تھا کہ شہر فتح ہونے کو ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو، اس لیے اس نے شہر میں امن و سلامتی سے داخلے کی کوشش کی۔ بادشاہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اسے خون ریزی کے بغیر شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی ترغیب دی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ خود اس کے اہل خانہ، ایوان و انصار اور تمام لوگ جہاں چاہیں گے امن کے ساتھ جا سکیں گے۔ شہر میں کسی قسم کی خون ریزی نہیں کی جائے گی، کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، لوگوں کو ہتھیار دیا جائے گا، چاہے تو اسی شہر میں رہیں، چاہیں تو نکل جائیں۔ جب یہ خط بادشاہ قسطنطنیہ کے پاس پہنچا تو اس نے مجلس مشاورت منعقد کی اور معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ بعض لوگوں نے شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی تجویز دی، بعض نے آخری سانس تک دفاع کرنے پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے جنگ کرنے کی رائے سے اتفاق کیا اور محمد فاتح کو جواباً خط لکھا: میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سلطان صلح کی طرف مائل ہوا ہے۔ میں سلطان کو بخوشی جزیہ دوں گا۔ رہا قسطنطنیہ تو میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک اس کا دفاع کروں گا، یا تو میں اپنے پایہ تخت کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اس کی دیواروں کے نیچے دفن ہو جاؤں گا۔ یہ خط جب سلطان محمد فاتح کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا: اچھا، بہت جلد قسطنطنیہ کا تخت میری ملکیت ہوگا، یہ شہر میرا مدفن بن جائے گا۔ جب سلطان کو یقین ہو گیا کہ بیزنطینی شہر حوالے نہیں کریں گے تو انہوں نے زوردار حملوں کا حکم دے دیا۔ بالخصوص توپ خانے کو حکم دیا کہ وہ اپنی کارروائی تیز کریں۔ مسلمانوں نے حملوں کا زور بڑھا دیا اور توپ خانہ نے تو اس قدر گولہ باری کی کہ بڑی شاہی توپ کثرت استعمال کی وجہ سے پھٹ گئی۔ جو لوگ اس توپ کو چلا رہے تھے ان کا نگران معروف آہن گرا اور باندھ تھا جس نے فوراً اس توپ کو درست کر دیا۔ سلطان نے آگ اگلتی توپوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیل کے استعمال کا حکم دیا۔ یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی اور ایک مرتبہ پھر شہر پر گولوں کی بوچھاڑ ہونے لگی، بلکہ مسلمانوں نے تو پچیوں نے اس مہارت سے گولہ باری کی کہ گولے دیواروں اور قلعہ بندیوں سے گزر کر شہر کے وسط میں گرنے لگے۔ سلطان محمد فاتح کی مجلس شورا کا انعقاد۔ سلطان محمد فاتح نے شورائی مجلس کا اہتمام کیا جس میں مشیر، سپہ سالار، فوج اور علماء و مشائخ کے سب شریک ہوئے۔ سلطان نے حاضرین مجلس سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر کسی تردد کے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں اور مشورہ دیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے محاصرہ اٹھا لینا کا مشورہ دیا۔
ان لوگوں میں سلطان کے وزیر خلیل پاشا پیش تھے۔ بادشاہ نے کہا اور پھر پاشا نے کہا کہ ہمیں محاصرہ اٹھا لینا چاہیے۔ اگر مسلمان شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیتے ہیں تو اس میں خون ریزی سے اجتناب کرنا چاہیے اور مسیحی یورپ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔